بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ پاکستان کی سلامتی ایران کی سلامتی ہے، سپاہ پاسداران کے کمانڈر ان چیف۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین اسلامی نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ہونے والی ملاقات میں ہمسایہ ملک پاکستان کی سلامتی کو ایران کی سلامتی قرار دے دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین اسلامی نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے تہران میں ہونے والی ملاقات میں ایران اور پاکستان کی سرحدوں پر سیکیورٹی چیلنجوں کو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے تسلط کے نظام کے خطرناک پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی پاکستانی فوج کے تعاون اور اشتراک سے دونوں ملکوں کی سیکیورٹی سرحدوں کو سیکیورٹی کی صورتحال سے نکال کر اقتصادی اور معاشی سرحدوں میں تبدیل کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ روس یوکرین میں جنگ ختم کرنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آ رہا، اینتھنی بلنکن نے اہم خبر سے آگاہ کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ روس یوکرین میں جنگ ختم کرنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا۔ انڈونیشیا میں آسیان ممالک کے وزارت خارجہ سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی طرف سے مذاکرات کی کوئی بات چیت نہیں سنی۔ ملاقات میں چین اور روس کے اعلیٰ ترین سفارتکار بھی موجود تھے۔ امریکہ ایوان نمائندگان نے ریکارڈ اخراجات کی اجازت دینے کا دفاعی ترمیمی بل منظور کر لیا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ریکارڈ اخراجات کی اجازت دینے کا دفاعی ترمیمی بل منظور کر لیا۔ نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کے تحت پینٹاگون کو $886 بلین کے اخراجات کی اجازت ہوگی۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بل میں فوج کی تنخواہوں میں اضافہ اور چین کا مقابلہ کرنے کے اقدامات بھی شامل کیے گئے ہیں، جبکہ یوکرین کی مدد کے لیے $300 ملین کی امداد بھی شامل ہوگی۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف مظاہرے جاری، نیتن یاہو کی طبیعت ناساز۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف جہاں مظاہرے جاری ہیں، وہیں وزیر اعظم نیتن یاہو کی گزشتہ روز طبیعت اچانک ناساز ہو گئی۔ ترک نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں اسرائیلی شہریوں نے گزشتہ روز تل ابیب کی سڑکوں پر مسلسل 28ویں ہفتے حکومت کی طرف سے متنازعہ عدالتی اصلاحات متعارف کروانے کے اعلان کے خلاف مظاہرہ کیا۔ یمن میں مزید 26,000 افراد نقل مکانی پر مجبور۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پناہ گزینوں پر نظر رکھنے والے ادارے کی کمیٹی نے اعلان کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ یمن کے مختلف صوبوں میں سال 2023 کے پہلے 6 ماہ میں 4,700 خاندان اپنے علاقوں سے دوسرے مقامات پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ جون میں 541 خاندان پہلی مرتبہ اور 458 خاندان دوسری مرتبہ اپنے گھروں سے دوسرے علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ برف پگھل گئی، امریکہ اور چین کے درمیان مذاکرات کا آغاز۔ تائیوان کے مسئلے پر ہونے والی کشیدگی اور تناؤ کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات بحال ہونا شروع ہو گئے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے نمائندہ خصوصی جان کیری چین پہنچ گئے، جہاں وہ اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے اور موسمیاتی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ مذاکرات گزشتہ برس اس وقت تعطل کا شکار ہو گئے تھے جب امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے چین کی ناراضگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تائیوان کا دورہ کیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر یوکرین میں کلسٹر ہتھیار استعمال کریں گے، ولادیمیر پوٹن کی دھمکی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس بھی کافی کلسٹر ہتھیار موجود ہیں جو ضرورت پڑنے پر استعمال بھی کیے جائیں گے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ دھمکی امریکہ کی جانب سے یوکرین کو کلسٹر ہتھیار فراہم کرنے کے بعد دی ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے مزید کہا کہ اگر روس پر کلسٹر ہتھیار استعمال کیے گئے تو جواب میں ہم بھی کلسٹر ہتھیار استعمال کریں گے۔ ہمارے پاس بھی کافی تعداد میں کلسٹر ہتھیار موجود ہیں۔
بھارت اور متحدہ عرب امارات کا مقامی کرنسیوں میں تجارت پر اتفاق۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے دو طرفہ مقامی کرنسیوں میں تجارت کرنے پر اتفاق کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کو متحدہ عرب امارات کے دورہ پر ابو ظہبی پہنچے، جہاں ان کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ برطانیہ نے وزٹ ویزا، ورک پرمٹ اور اسٹوڈنٹ ویزا فیس میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کا کہنا ہے کہ امیگرینٹس کے لیے ہیلتھ سرچارج میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ امیگرینٹس کے لیے ہیلتھ سرچارج 224 پاؤنڈ سے بڑھا کر 1035 پاؤنڈ سالانہ کیا جا رہا ہے۔ طلبہ اور بچوں کے لیے رعایتی ہیلتھ سرچارج 776 پاؤنڈ سالانہ ہوگا۔ الاسکا کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی کی وارننگ واپس لے لی گئی۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق الاسکا میں زلزلے کی شدت اور گہرائی کی بھی تصحیح کر دی گئی۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق الاسکا میں زلزلے کی شدت 7.2، گہرائی 32.6 کلومیٹر تھی۔ امریکہ زلزلہ پیمانہ مرکز کے مطابق اس سے پہلے زلزلے کی شدت 7.4 اور گہرائی 9.3 کلومیٹر بتائی گئی تھی۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق الاسکا میں زلزلے سے کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ بھارتی کمپنی سے عملہ فارغ چیٹ بوٹ کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ بھارتی کمپنی نے اپنے عملے کو فارغ کر کے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے چیٹ بوٹ کی خدمات حاصل کر لیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مصنوعی ذہانت سے انسانوں کو درپیش خطرات اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بھارت میں ایک کمپنی کے سربراہ نے 90% کسٹمر سپورٹ عملے کو فارغ کر کے چیٹ بوٹ کو رکھ لیا۔ کمپنی مالک کی جانب سے 90% عملے کو فارغ کیے جانے پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہانگ کانگ میں سگریٹ نوشی روکنے کا دلچسپ طریقہ۔ ہانگ کانگ حکومت نے سگریٹ نوشی روکنے کے لیے انوکھا طریقہ اپناتے ہوئے سگریٹ پینے والوں کو گھورنے کا مشورہ دے دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہانگ کانگ حکومت اس وقت تمباکو نوشی روکنے کی کوششیں کر رہی ہے، جس کے لیے مختلف طریقہ کار اپنائے جا رہے ہیں۔ ہانگ کانگ حکومت نے اب سگریٹ نوشی کم کرنے کی خصوصی کوششوں میں مصروف نظر آ رہی ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں تورات اور انجیل جلائے جانے کا منصوبہ بنانے والے 32 سالہ شخص نے عین وقت پر مقدس آسمانی کتابیں نظر آتش کرنے سے گریز کیا۔ شامی نژاد سویڈش شہری احمد آلوش نے کہا ہے کہ احتجاج کا مقصد قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ سویڈن نے مسلم نوجوان کو اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے تورات اور انجیل نظر آتش کرنے کی اجازت دی تھی، جس کی اسرائیل کی جانب سے مذمت کی گئی تھی۔ غلاف کعبہ یکم حرم الحرام کو تبدیل کرنے کا اعلان۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا غلاف نئے اسلامی مہینے کے آغاز میں یکم حرم کو تبدیل کیا جائے گا۔ تبدیلی کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ بنانے والی القصوہ فیکٹری کے انتظامیہ کے مطابق کعبے کے غلاف کی تبدیلی کے لیے 15 افراد کو فنی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں غلاف خانہ کعبہ یکم حرم کو تبدیل کیا جائے گا۔ افغانستان کے لیے پاکستانی برآمدات میں 12% اضافہ۔ افغانستان میں طالبان کی برسر اقتدار آنے کے بعد دوسرے مالی سال پاکستانی برآمدات میں اضافہ ہو گیا۔ 2022-23 میں افغانستان کے لیے پاکستانی برآمدات 12% اضافے کے بعد 96 کروڑ 48 لاکھ ڈالرز ہیں۔ رواں سال بھارت میں کھیلے جانے والے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان بھارت ٹاکرے کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا۔ میچ کی ٹکٹ سے لے کر جہاز کے کرایوں تک بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ بھارتی خبرساز ادارے ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاک بھارت ٹاکرے کی ٹکٹس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد احمد آباد جانے والے جہاز کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ میچ سے قبل دہلی اور ممبئی سے حیدرآباد جانے کا کرایہ 20,000 روپے سے تجاوز کر گیا۔ راولپنڈی میں مونسون بارشوں کے ساتھ ہی ڈینگی نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ انتظامیہ نے کئی عمارتیں اور دکانیں سیل کر دیں۔ اسسٹنٹ کمشنر قندیل فاطمہ کے مطابق راولپنڈی کے علاقہ چکلالہ اسکیم 3 میں
ڈینگی پھیلانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ راولپنڈی کے علاقے چکلالہ اسکیم 3 میں بڑی مقدار میں ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر انتظامیہ حرکت میں آئی۔ بجلی پیک آور کے دورانیے میں اضافہ کر دیا گیا۔ بجلی کے پیک آورز کے دورانیے میں 2 گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزارت توانائی کے پاور ڈویژن نے بجلی کے پیک آورز 6 بجے شام سے رات 10 بجے سے 2 گھنٹے بڑھا دیے۔ شام 6 کی بجائے 5 بجے سے پیک آور شروع ہوں گے اور رات 10 بجے کی بجائے اب رات 11 بجے تک پیک آور کا اطلاق ہوگا۔ بجلی کا فی یونٹ 3 فیز میٹر نصب کرنے والوں سے 34 کی بجائے اب 50 روپے فی یونٹ پیک آور میں وصول کرے گا۔ آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا نگراں وزیر اعظم بنانے پر اتفاق۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین و سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ہونے والی ملاقات میں قومی اسمبلی مقررہ وقت پر تحلیل کرنے اور سینئر سیاستدان کو بطور نگراں وزیر اعظم لانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف حکومت سے ریئل اسٹیٹ اور زرعی شعبوں پر ٹیکسز عائد کرنے کا پلان مانگ لیا۔ آئی ایم ایف نے حکومت سے ریئل اسٹیٹ اور زرعی شعبوں میں ٹیکسز عائد کرنے کا پلان مانگ لیا ہے۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ پاکستان کے پاس پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے سے محصولات بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کر کے محصولات میں اضافہ کیا جائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔